السلام علیکم دوستوں، یاد رکھیں عبادات اور معاملات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں عبادات پوری نکلے اور معاملات انتہائی خراب ہو۔ معاملات یعنی لین دین، حسن اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، حلال و حرام، اپنی زندگی پر ایک نگاہ ضرور ڈالے۔ کیا ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے؟ گناہوں کی معافی میں حقوق العباد شامل نہیں ہے۔ حقوق العباد حقداروں کی رضامندی میں ہی شامل ہے۔ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو ناحق ظلم کیا، کسی کو جھوٹا الزام میں پھنسا دیا اور ہم نے کسی کا حق کھا لیا، جیسا بہن، بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، اور کسی کا زمین ہم نے چھین لیا، مال ہم نے کھا لیا، اور کسی کے پاس ہم نے قرض لے لیا اور واپس نہیں لوٹایا، اور ہمیں کسی کو 1 روپیہ یا 1 انچ زمین ہی کیوں نہ ہو حق ادا نہیں کیا، تو آخرت کے دن ہمیں وہ دینا ہی پڑے گا۔ اللہ کے یہاں انصاف کا ترازو چلتا ہے، حق والے حق مانگنے اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ عبادات میں اگر کمی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، یعنی لین دین میں کمی ہوگی تو حق والوں کو حق دینا ہی پڑے گا۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے اتنی محبت سے جمائی ہوئی نیکیاں کسی اور کو دے کر ان کا گناہ اپنے سر پر لے؟ ویسے بھی آخرت کے دن میں یہ ایک نیکی کتنی عام ہوگی، تو اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا کون پسند کرتا ہے؟ تو لہٰذا دنیا میں ہی اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی غور کرے۔ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنے دل کو پاک صاف کرے، کینہ، حسد، بغض کو ختم کرے، جس سے کٹے ہیں اس سے جوڑے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے، جس سے قرض لیے ہیں واپس لوٹا دے، جس کی زمین کھا لیا ہے، جس کی جائیداد کھا لی ہے واپس لوٹا دے، یا اس سے معافی مانگ لے، یا جس سے نہیں دے سکتے اس سے معافی مانگ لے، جس سے قرض نہیں ادا کر سکتے اس سے دنیا میں ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دے۔